کافر ہے. مسلمان بھی مچھلی پکڑ رہا ہے، کافر بھی پکڑ رہا ہے. مسلمان جب پھینکتا ہے جال اپنا تو بسم اللہ شریف پڑھ کے پھینکتا ہے، خالی نہیں کرتا ہے. جب کافر بت کا نام لے کے جال پھینکتا ہے تو مچھلی سے بھر جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تیرا نام لے رہا ہے اور وہ تیرا انکار کر رہا ہے، تیرے دشمنوں کا نام لے کے جال پھینکتا ہے، اس کی جال بھر جاتی ہے اور تیرے دوست کا جال خالی نہیں کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ نظر اوپر اٹھائیے. آپ فرماتے ہیں میں نے اوپر دیکھا ایک حوض نظر آیا، پانی سے بھرا ہوا ہے. تو آپ فرمایا کہ سونے کا بنا ہوا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو حوض کے اندر مچھلیاں نظر آ رہی ہیں. فرمایا کہ موسیٰ تھوڑا سا اور دیکھو. تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو مسلمان کا نام وہاں لکھا ہوا تھا. میں موسیٰ ہم نے اس کا حوض یہاں بنا دیا ہے اور مچھلیوں سے ہم نے یہ بھر دیا ہے، جب یہ ہمارے پاس آئے گا اسی کو ہم نے یہی عطا فرمانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. تو فرمایا کہ موسیٰ آپ دوزخ کی طرف دیکھو. موسیٰ علیہ السلام نے دوزخ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا. فرمایا کہ جہنم کے اوپر اس مرد کافر کا نام لکھا ہوا نظر آیا. فرمایا کہ وہاں بھی ایک حوض تھا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا تو بچھو اور سانپوں سے بھرا ہوا تھا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اس کافر کے لیے ہے. اور یاد رکھو دنیا سجن فی المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا. تو فرمایا میرے موسیٰ اس کو ہم نے دنیا میں مچھلی عطا کر دی، جہنم کے اندر اس کے لیے بچھو اور چھاپ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اور جو میرا نام لے کر جال پھینک رہا تھا اور خالی واپس پلٹ رہا تھا، اے میرے موسیٰ ہم نے اس کو دنیا نہیں دی بلکہ جنت میں اعلیٰ نے کیا عطا فرما دی ہے. مومن گھبرائے نہ، دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی. قبول ہو گئی میرے بھائی. جب تو گھر سے نکلتا ہے نا، اپنے کام پہ جاتا ہے، واپس جب گھر آتا ہے تو یہ تیری دعا قبول ہو گئی. تجھے رستے میں کچھ ہوا نہیں، تو رات کو سو جاتا ہے، تیری چھت گری نہیں، تو صحیح سلامت اٹھا، تیری دعا قبول ہو گئی. تیرے بچے صحیح سلامت کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور صحیح سلامت زندگی گزار رہے ہیں، تیری دعا قبول ہو گئی. یہ ضروری نہیں ہے کہ کروڑ مانگا ہے تو کروڑ ہی ملے. اللہ نے تیرے لیے بس جنت میں بھی رکھا ہوا ہے. صبر، تھوڑا سا صبر ہونا چاہیے. بس صبر سے کام لے تو انشاءاللہ اللہ کسی بندے کو خالی نہیں چھوڑتا. اللہ اس کی فوراً دعا کا قبول فرما لیتا ہے. ایک ملتان کا ایک چودھری تھا تو وہ نشے میں دھت رہتا تھا، شرابی تھا بڑا. اس کو 6 بیٹیاں ملی. تو 7واں اس کو اللہ نے بیٹا دیا تو گونگا بہرا، سنتا بھی نہیں تھا، اندھا تھا، معذور. اس نے بڑے علاج کروائے، ڈاکٹروں کے پاس اس نے پیسے بہا دیے مگر شفا نہ ملی، علاج نہ ہوا. ایک دن رات کو نشے میں دھت تھا تو باہر نکلا تو مولوی صاحب مسجد سے نکلے تو کہا چودھری صاحب کدھر جا رہے ہو؟ اس نے مولوی صاحب کو دھکا دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ. پیچھے ہٹا تو وہ سیدھا مسجد میں آیا، شراب کے نشے میں تھا. مسجد کے محراب کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں پوری دنیا کے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، کہیں علاج نہیں ملا، کہیں سے شفا نہیں ہوئی، کسی نے میرا علاج نہیں کیا میرے بیٹے کا. یا اللہ تو نے بھی مجھے 6 بیٹیاں دی، بعد میں بیٹا دیا مگر خوشی نہیں ہوئی. یا اللہ نشے میں ہوں، تیری نافرمانی کرتا رہا، زندگی گزر گئی شراب کے نشے میں، آج بھی شراب کے نشے میں ہوں. یا اللہ آخرکار تیری بارگاہ میں آیا ہوں، جب تک میرے بیٹے کو شفا نہیں ملے گی میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، یہاں سے جاؤں گا نہیں. باپ ایک اپنی اولاد کا درد محسوس کر کے یہ بات کو سوچے، دل میں رکھیں. اولاد بھی سوچے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں اولاد کے لیے. وہ بیٹھ گیا، رات ہی روتا رہا، صبح فجر کی نماز پڑھی وہیں پہ بیٹھ گیا، نماز کے بعد بھی وہیں بیٹھا رہا. بیٹی بھاگتی گھر سے آئی، بابا جی بات سنیں. کہنے لگا کہ بیٹا میں بات نہیں سنوں گا، تیری ماں نے کہا ہوگا کہ میں نے ڈاکٹر نیان ڈھونڈ لیا، وہاں لے چلتے ہیں. کہا کہ بیٹا آج میں تیری ماں کی بات نہیں سنوں گا، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کائنات کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ چکا ہوں، تو آج میں اپنے رب سے لے کر جاؤں گا. بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہن تھی ایک بھائی کی. کہا کہ بابا نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں، میں اس لیے آئی ہوں میرا بھائی سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے کہ باپ دعا مانگے شراب کے نشے نہیں مانگ لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ دعا قبول نہ کرے؟ تو
تو وہ بندہ کہنے لگا واہ اللہ تو سچا ہے، میں ہی نافرمان تھا، میں تیری نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتا تھا۔ کہا کبھی مومن آئے تو نہیں اپنے رب کی بارگاہ میں آئے تو یہاں آؤ یار نماز کرو، تو نمازیں بند ہو جاؤ، اپنی نمازوں کی فکر تو کرو، جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں اور نعمتوں کی طرف غور کریں، فکر کریں، سوچیں یار جس کو اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اتنی عظیم نعمتیں عطا کرتے ہیں، تو ہم اپنے رب کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں 5 نمازیں بھی ادا کر کے اپنی رب کی بارگاہ میں بھیج نہیں سکتے۔ یا اللہ تو نے مجھے زندگی بخشی ہے تو 5 نمازیں تو میں پڑھ دوں گا، یہ تو کہتے قرآن کی تلاوت تو کرنے کے عادی بن گئے، یہ تو کہی اللہ تو نے 30 پاروں کی کتاب دی ہے میں پڑھوں گا صبح شام، تلاوت کرنے والے بنتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاوزین فی والمتباذلین فی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت میرے بارے میں، محبت کرنے والوں اور میرے بارے میں بیٹھنے والوں اور ملاقات کرنے والوں کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ جو میری خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، میری خاطر کسی سے ملاقات کرتا ہے، میری خاطر جو کسی بندے بیٹھتا ہے کسی کے پاس اچھے طریقے سے اللہ رسول کی رضا کے لیے، تو فرمایا کہ پھر میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو میری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے اوپر بھی میری محبت لازم ہو جاتی ہے۔ آگے میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں محبت کرنے والے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، ان کو دیکھ کر نبی بھی نشر کریں گے اور شہید بھی نشر کریں گے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی امجد خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں دیکھیں کہ ممبر نور کے لگے ہوں گے، وہ بندے اوپر بیٹھے ہوں گے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ساری عبادتوں سے افضل یہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ جائیں۔ اور آگے فرماتے ہیں آج مسلمان بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، غازی بھی بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اس امت کو سب کچھ دیا ہے، اور نبی علیہ السلام ظاہری حیات سے اپنی زندگی گزار کر سے گئے ہیں اپنے مزار باغ میں، میں تو سب کچھ دے کے گئے ہیں، مگر ایک چیز ساتھ لے گئے وہ صحبت ہے کہ آج کوئی صحابی نہیں بن سکتا، باقی سب کچھ بن سکتا ہے۔ صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو ہر چیز بنا سکتی ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابی بنے، حضور صحبت اپنی ساتھ لے گئے، باقی سب کچھ دے گئے امت کو۔ اسی طرح مفتی امجد خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ 3 کام کرے گا، یہ اس حدیث پاک میں بیان ہوئے، فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت نہ کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ یہ 3 کام کرتا ہو، اللہ کے لیے محبت بھی کرتا ہو، اللہ کے لیے لوگوں سے ملاقات بھی رکھتا ہو، بیٹھتا بھی ہو، اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرتا ہو، تو پھر اللہ سے محبت نہ کرے، فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کو براہ راست سجدہ کریں یہ مشکل ہے، ہمیں کعبے کی طرف کر کے سجدہ کرنا پڑے گا اللہ کو، تو اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ براہ راست اللہ سے محبت کی جائے۔ تو کہتے ہیں پھر کیسے محبت کری جائے اللہ سے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سے محبت کر لو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ جیسے براہ راست سجدہ اللہ کو نہیں ہوتا، قبلے کی طرف منہ کر کے ہوتا ہے، ایسے براہ راست اللہ سے محبت بھی نہیں ہو سکتی، اور بندوں سے محبت کریں گے تو اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کو جو نعمتیں دے رہا ہے تو یہ اللہ اپنے بندوں سے بیان کرتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ابھی حدیث پڑھی اس کی آگے تھوڑی سی وضاحت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعد بندے وہ ہیں کہ جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر انبیاء اور شہید قیامت کے دن ان پر رش کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ یار کیسے عجیب بندے ہیں، ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، بڑے حشاد پشاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جو قرآن کہتا تھا
اسی لحاظ سے لوگ دوسرے سے محبت کرتے تھے. اور فرمایا کہ ان کی آپس میں رشتہ داری بھی نہیں تھی, پیسوں کا لین دین بھی نہیں تھا, یہ معاملہ نہیں تھا, صرف ان کی نیت یہ تھی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو میں اسے محبت کرتا ہوں. تو پیارے مقبول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس بندے کا چہرہ نور کا ہوگا, اس کا